بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے، بدر میں بھی، احد کے اندر بھی. تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں. دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا. اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے، یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا. طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا. چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا. تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا وحشی کا یا رسول اللہ وحشی ہوں، قاتل حمزہ کا یا رسول اللہ. آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ وحشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی. لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے. تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یا جھوٹ بول رہا ہوگا. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا. فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا. ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی،
ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف. یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا. ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے. اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ وہ کافر کہہ رہے تھے کہ وہ جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل تو نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر. لہٰذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے. سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں. کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج بھی اویلیبل تھا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو یہ بہانہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھی اس لیے قتل ہو گئے احد میں کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے منافقین کی طرف سے،
تو حالانکہ ان کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کے وہ بکواسات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت مقدر ہوتی تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے عہد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کی قسم غزوہ عہد سے پہلے مجھے کوئی کہتا نا میں قسمیاں کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اندر ہی نعرے مارتے تھے، جب موقع آیا تو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جی جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو اس قربانی سے پھر نکھار تو آتا ہے۔ اب کئی اصحاب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بعد میں واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے، یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے آئے نا تو پھر مشکل کام ہو جاتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹھ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ مکافات عمل والی بات بھی ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا اسی کے کانٹیکسٹ میں حضرت عثمان کا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری، جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی، وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے، یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے، اس کی برداشت ہے، انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، غلطیوں کے اوپر فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ تو اس میں ایک اہم بات آئی ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو اس دن ان کے بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ اعمال سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تجھے کوئی نیکی کی توفیق ہو تو اسے میری طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی برائی سرزد ہو تو یہ کہنا کہ یہ میرے اپنے اعمال کی شامت ہے، اللہ کی طرف اسے منسوب نہ کرنا۔ ہمیں یہ ایٹیچوڈ سکھایا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اعمال کی سبب، تمہارے اعمال کی کمزوریوں کی سبب تمہارا ایمان چونکہ کمزور ہوا، اس لیے تم اس وقت میدان جنگ چھوڑ گئے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد کی ناکامی نے مستقبل کی درجنوں فتوحات کی بنیاد ڈالی، اسی لیے اللہ نے 60 آیات کے اندر پوری کمنٹری کی ہے اور بتایا کہ تم سے کہاں پہ ڈسپلن لوز ہوا، کیا غلطی ہوئی، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمان کو جنگ ہارے نہیں ہیں۔ احد کے بعد آپ دیکھ لیں خندق ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح، صلح حدیبیہ واضح فتح، غزوہ فتح مکہ واضح فتح، غزوہ حنین واضح فتح، اس کے بعد پھر نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں قادسیہ اور یرموک سے ریلیٹڈ، چھوٹی اور پھر بڑی یہ جنگیں، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو بڑا کر کے بڑی بڑی سپر پاورز گرانی ہیں ان کے ذریعے، تو اس لیے اتنی زیادہ سرزنش ہوئی۔ 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک۔ آپ دیکھیں یہ مسلسل ہمارا تیسرا درس غزوہ احد پہ چل رہا ہے، اگلا بھی شاید اس سے اگلا بھی اسی کے اوپر چلے۔ بل میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اوورال پوری پکچر آپ کے سامنے اس حوالے سے آ جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. روزها در ماتم یکدیگرند، در خرام از ریگ ساعت کمترند. شور بوم از نیش کشتم خار خار، مور و اشتم گاز و عقرب شکار. سرسرو آتش دوزخ نژاد، زورق ابلیس را باد مراد. آتش یندن هوا غلطیده ای، شعله ای در شعله ای. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگ دڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں جب بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ. لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ. اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے. ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں. ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں. ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے. اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی. لہٰذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ
اہل البیت تھے. اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بھاگ دوڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگھی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ وہی اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں 1-1.5-2 ہفتہ پیارا ہے دو بار تے پھر پتہ لگ جائے گا کنہ کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں بنی ہیں. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے. ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ. تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے. لیکن اسی میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ تین باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان تینوں باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے، تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی۔ پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے
اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔ یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں پھکی ہوئی دیں۔ سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں، حسن والوں سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا